بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ چیپٹر یا نظم وہ ہے نعت، حصہ نظم میں سے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ نعت لکھی ہے سید نفیس شاہ نے۔ اب اس نعت کی تشریح کرنی ہے شعر بشعر۔ سب سے پہلا شعر ہے: اے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب اس کی تشریح کیا ہے کہ شاعر سید نفیس شاہ نعت کے پہلے شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے بڑھ کر امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت کی گواہی مشرکین مکہ بھی دیتے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ایک مسلمان کا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق و صداقت کا پیکر اور امانت و دیانت کا مجسمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبیاں اور صفات کسی انسان میں نہیں۔ ہر مسلمان ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کا یقین رکھتا ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے موسیقیت اور صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی ہر چیز اور ہر شے سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت کہتے ہیں قدرت کا ہاتھ، ازل ابتدا، ابد انتہا۔ تشریح کیا ہے کہ شاعر اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تخلیق کیا تو دونوں جہانوں کی خوبیاں اور صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھیں۔ دراصل ساری کائنات کے بنانے کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو بڑی خوبصورتی سے مزین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا، لیکن اس دنیا میں تمام انبیاء کے آخر میں آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے تاجدار اور انسان کامل ہیں۔ شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی کہہ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے حسن جمال کا معمہ تھے اور رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی اور ظاہری خوبیاں بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہ تھا نہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پر لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر سید نفیس شاہ تاجدار دو جہاں کی عظمت و رفعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ نے اس کائنات کو سجایا، جسے محبوب کے آنے سے پہلے ہر جگہ کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دو جہانوں کی محفل سجائی، تمام عالم ارواح کو بیدار فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ نے یہ کائنات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہستی سے پہلے آنے والے لوگوں اور بعد میں آنے والوں سے سب کے سردار ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمیں میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سکہ رواں کہتے ہیں شہرت ہونا، زیر نگیں یعنی ماتحت۔ اب اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اس شعر میں رحمت دو عالم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں شاعر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو جہانوں کا سردار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و
عزت زمینوں کی وسعتوں اور آسمانوں کی بلندیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی جاہل قوم کو دین اسلام کے نور سے منور کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور اس کے باہر کے ممالک میں دین اسلام کی شمع فروزاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، بلند کردار اور سید طیبہ سے عرب اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے سے بہت سے ممالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے۔ وسیع النظر اور بلند سوچ اور کردار کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ نے کی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کشادگی اور آسمان جیسی بلندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن جمال کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی عطر جیسی خوشبو تھی، جیسے جنت کے پھولوں اور کلیوں کی مہک۔ شاعر نے خوبصورت استعارات کا استعمال کرتے ہوئے شعر میں ترنم پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو چھٹا شعر، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب کونین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و یکتا ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق اپنے محبوب کے لیے کی۔ بے شک ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس نہ تو وہ الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی میری مجال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لفظوں میں بیان کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔